الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے، اس طریقے سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور نہ مرو تم مگر حالت اسلام میں، یعنی جب مسلمان کی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی جیسے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے ویسے تقوی اختیار کریں. صرف تقوی کہنے سے آدمی کو تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے. تقوی کو سمجھنا اور تقوی کے معنی اور مفہوم کو جاننا اور تقوی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تقوی کو رچانا بسانا، یہ مراد ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ پہلی چیز ہے، پہلی ہدایت اللہ رب العالمین کی کہ تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسری ہدایت یا دوسری تنبیہ یہ ہے کہ تم ایمان والو نہ مرو مگر حالت اسلام میں. یہ جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام پر مرو. بھئی جب ہم ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھے ہیں اور اسلام پر چل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور اسلامی کچھ تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم لا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں؟ مطلب کیا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کبھی بھی اپنے اسلام پر جو ہے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو مسلمان ہوں، جی میں خاندانی مسلمان ہوں، میرے باپ دادا مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، اور ہم جو ہے ختنہ بھی کیے ہوئے ہیں، سب تمام چیزیں مسلمانوں کی ہیں. اس پر ہم کو جو ہے تکیہ نہیں کرنا ہے، اس پر ہم اطمینان نہیں کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو بندے کو حاصل ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو زائل کرنے کے لیے، اس نعمت سے محروم کرنے کے لیے ہمارا جو ازلی دشمن ہے شیطان، وہ لگا ہوا ہے. شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، ہر مسلمان کے پیچھے، بلکہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے تو اس نے جو ہے پورا زور لگا دیا ہے. اتنا زور لگا دیا ہے کہ آج دنیا میں 99% غیر مسلمان ہیں. کچھ جو ہے کھلم کھلا غیر مسلم، کچھ جو ہے اسلام کے دعوے دار پھر بھی غیر مسلم، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے پھر بھی غیر مسلم ہیں، پھر بھی وہ کلمہ گو ہو کر بھی شرک کرتے ہیں. تو شیطان لگا دیا ہر ایک کو، ہر ایک جو ہے شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے. شیطان ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہے. اب کافروں سے، مشرکوں سے، منافقین سے شیطان ہاتھ چھوڑ کر جو ہے مسلمانوں پر اس کا ٹارگٹ ہے. مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے،
اسلام سے ان کو جو ہے نکالنے کے لیے وہ رات دن کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سمجھ جاؤ کہ ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے شیطان، اور فاتخذوہ عدوا، تم شیطان کو اپنا دشمن مانو۔ جو بندہ شیطان کو دشمن مانے گا تو پھر اس سے لڑے گا، اس سے فائٹ کرے گا، اس سے جنگ کرے گا، اس سے جیتنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس سے ڈر گیا، اس کے پھندے میں آ گیا، اس کے جال میں پھنس گیا تو پھر جو ہے گیا اسلام سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے مسلمان رات سوتے ہیں اسلام کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ صبح اسلام کی حالت میں کرتے ہیں، شام ہوتے ہوتے کافر ہوتے ہیں۔ یعنی اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ ہم کو ہمیشہ اسلام کی جانچ کرتے رہنی چاہیے، دیکھ بھال کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اسلام باقی ہے کہ نہیں ہے، ہم ابھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیشہ ہم جو ہے اسلام کی فکر کرتے رہیں۔ ایک باغبان، ایک جو ہے کسان اپنی بیج زمین میں ڈال کر ایسے چھوڑ دیتا نہیں اس کو، بلکہ اس کو پانی دیتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو جو ہے آفات سے بلیا سے بچانے کے لیے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، پھر جو ہے پیڑ اگتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہریالی ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کی جو ہے اناج لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو نگرانی ضروری ہے۔ اگر کسان نگرانی نہ کرے، نہ ہم تک گیہوں پہنچے گا، گندم پہنچے گا، نہ ہم تک جو ہے دال پہنچے گی، نہ ہم تک چاول پہنچے گا، کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ یہ تمام کسانوں کی، یہ مزارعین کی جو ہے محنت ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ نگرانی کرتے ہیں اپنے کھیتوں کو بچانے کے لیے آفات سے، بلیا سے، پرندوں سے، چرندوں سے، درندوں سے، تو ویسے ہم کو بھی اسلام سے محبت کر کے اسلام کو بچانا چاہیے۔ اسلام کو کیسے بچائے؟ یہ مسلسل عمل چاہتا ہے، مسلسل عمل چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد کن باتوں کا مکلف کیا ہے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ پہلا کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، دوسرا رمضان کے روزے رکھے گا، تیسرا طاقت ہو تو جو زکوٰۃ دے گا اور حج کرے گا۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو کرنا ہے۔ لیکن نماز کا جو مسئلہ ہے یہ روزانہ کی جو ہے عملی پریکٹس ہے نماز کی۔ تو نماز میں کتنی کوتاہی ہوتی ہے، کتنا ہم اچھا نماز پڑھتے ہیں، کتنی ہم جو ہے غلط نماز پڑھتے ہیں، کتنا بگاڑ کر پڑھتے ہیں یا کتنی بگڑ کر پڑھتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں نماز کے اندر کوتاہیوں کی، اس کے تدارک کے لیے، اس کو جو ہے نماز کو ہماری بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ہم کو جو ہے ایک چانس دیا ہے۔ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں نا صبح سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس کمی بیشی کو، کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے، کوتاہی کو کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نوافل کا سسٹم لگا دیا ہے، نفل نمازوں کا سسٹم لگا دیا ہے۔ نفل نمازوں کی عبادت کو ہم پر جو ہے لاگو کر دیا کہ تم نفلیں پڑھو، کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، تمہارے فرض نمازوں کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، فرض نمازوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین بندوں کے نامہ اعمال کو جانچ کرے گا، پڑتال کرے گا، دیکھ بھال کرے گا کہ لاؤ ہر بندے کی نماز، پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس بندے کی نماز دیکھو، اور اس پہ شک کریں گے، شک کر کے بولیں گے کہ اے اللہ اس کی نماز میں فلاں فلاں کوتاہیاں ہیں، اتنی کمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کی نوافل دیکھو۔ اگر بندے نے نفل پڑھی ہے زندگی میں، نفل کتنی ہے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ دن بھر کی 12 نمازیں سنن موقدہ اور 10 رکعتیں سنن غیر موقدہ، اس کے علاوہ چاش کی نماز، اشراق کی نماز، فلاں نماز، نوافل کی جو ہے ایک لمبی تفصیل ہے۔ قیام اللیل ہے، یہ بھی نفل نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نفل نمازیں دیکھو، اگر نفل نمازیں ہیں تو یہ نفل نمازیں فرضوں کو جو ہے وہ پورا کر دے گی،
فرضوں کی کمی کو یہ نفل نمازیں بھرتی کر دیں گی تو بندہ بچ جائے گا۔ ایسے ہی روزہ ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزوں کو چیک کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو بندے کی نماز روزے میں کیا کمی بیشی ہے، کتنا کامل روزہ اس نے رکھا تھا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ روزے تو ہیں لیکن روزوں میں کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نفل روزے دیکھو، اس کے نفل روزے دیکھو۔ پھر نفل روزے کو چیک کیا جائے گا کہ کتنے اس نے نفل روزے رکھے ہیں، کتنے اس نے نفل روزے رکھے ہیں، اس کو چیک کیا جائے گا۔ اگر نفل روزے ہیں زندگی میں، عمل کیا گیا ہے، تو پھر اس کے رمضان کے روزوں کی کمی کو یہ نفل روزے پورے کر دیں گے، نفل روزے پورے کریں گے۔ اگر نہیں ہے تو پھر جو وہاں پھنس گئے، ایک تو فرائض میں بھی کمی ہے، دوسرا نفل روزوں سے محرومی ہے، تو بندہ جو ہے یہ قسم سے وہاں قیامت کے دن مفلس ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی حج ہے، ایسی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کو رکھا گیا ہے، صدقہ اور خیرات کو رکھا گیا ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات جو ہے فرض زکوٰۃ کی کمی کو پورا کرتے ہیں، فرض زکوٰۃ کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کثرت سے صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ کی کمی کو جو وہ پورا کر سکے۔ ایسے حج ہے، حج ہم زندگی میں ایک بار کرتے ہیں یا 2 بار کرتے ہیں، تو حج ہمارا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا ہے، حج کو صحیح کرنے کے لیے دیکھا جائے گا۔ اگر کمی ہے حج کی تو اللہ تعالیٰ فرما کے دیکھو اس کی نفل اس کے نامہ اعمال میں نفل حج ہے کہ نہیں ہے۔ نفل حج کیا ہے بولیے؟ عمرہ۔ فرض حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن نفل حج عمرہ جو ہے، عمرہ زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تم ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرو، ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرو، تاکہ تمہارے فرض حج کے اندر جو کمی آ گئی ہے یہ عمرہ جو ہے اس کمی کو پورا کرے گا۔ تو ہر فرض میں جو کمی بیشی ہے وہ پورے کرتے ہیں نوافل، وہ پورے کرتے ہیں نوافل۔ میں آج کے اس محاضرے میں درس میں جو ہے ایک نقطے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ ہے فرض روزوں کی کمی نفل روزوں کے ساتھ، فرض روزوں کی کمی نفل روزے کے ساتھ۔ یعنی فرض روزے جو رمضان کے 30 روزے فرض ہیں ہم پر، ان میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے، ان میں اگر جو ہے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو نفل روزے ہم نے رکھے ہیں زندگی میں، تو یہ نفل روزے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ تو نفل روزوں پر میری بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کا ایک ثواب مقرر کر دیا ہے، حج کا ایک ثواب مقرر کیا ہے، زکوٰۃ کا ایک ثواب مقرر کر دیا ہے۔ نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا، حج کرو اتنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ثواب اور اجر مقرر اور طے نہیں کیا ہے۔ میری بات کو غور سے سننا، میری غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ثواب طے نہیں کیا ہے کہ روزہ رکھو تو میں اتنا اجر دوں گا، طے نہیں ہے۔ روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی جو ہے فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس بندے کو روزے کا ثواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے روزے کا ثواب دیتا ہے بندے کو۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ثواب دے رہا ہے، نماز کا ثواب لکھا ہوا ہے، سنیں بھائی چھوڑ دو، آؤ جلدی بڑھ جاؤ، جلدی بڑھ جاؤ آگے۔ نماز کا ثواب لکھا ہوا ہے، حج کا ثواب لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا ثواب لکھا ہوا ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کا دے رہا ہوں۔ گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا فرض ہے بندوں پر، مسلمانوں پر، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ اس بات کو دھیان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب خود دینے کا وعدہ فرمایا ہے،
جب وہ دینے والا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ سے دے گا تو کتنا دے گا؟ روزے کا ثواب کتنا دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دے گا تو جو ہے وہ کتنا دے گا؟ ایک مانگو ہزار دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے ایک مانگو ہزار دیتا ہے، اپنے رب کو پکار دیتا ہے۔ تم ایک مانگو اللہ سے ہزار دے گا وہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی یہ کبریائی ہے، اس کی جو ہے قدوسیت ہے، اس کی جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ اس کی بزرگی ہے کہ مانگتا ہے بندہ ایک لیکن دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہزاروں۔ اس لیے ہمیشہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی غیر سے مانگنا، یہ ایک انسان کا، بندے کا شیوا نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی غیر پر تکیہ نہ کریں، غیروں پر یہ بھروسہ نہ کریں کہ فلاں دے گا، کفیل دے گا، مدیر دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا۔ نہیں، کوئی نہیں دے گا۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی نہیں دے گا۔ اسباب سے ہم جو ہے کانوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور مسبب الاسباب کو دیکھیں۔ جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اسباب کو دینے والا ہے، اس کی طرف ہماری نگاہ ہو۔ بندہ سبب کو نہ دیکھے، کس کو دیکھے؟ مسبب کو دیکھے، یعنی سبب پیدا کرنے والے کو دیکھے۔ ہر چیز، شاعر کہتا ہے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو۔ ہر چیز مسبب سبب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے، عاجزی سے، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اگر ہم رب کے بندے ہیں تو کس سے مانگے؟ رب العالمین سے مانگے۔ تو رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا ثواب میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، یہ صرف جو فرض روزوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ وعدہ فرض روزوں کے لیے نہیں ہے، خاص رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام روزوں کے لیے ہے، چاہے فرض ہوں یا نفل ہوں۔ ہر روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اس کو ٹارگٹ کرے۔ اب یاد رکھیں، فرض روزوں سے ہٹ کر، رمضان کے فرضوں سے ہٹ کر ہم نفل پر ہم ذہن کو جو ہے ٹارگٹ کریں، نوافل پر ہم جو ہے اپنے ذہن کو مرکوز کریں۔ یہ جو نوافل ہیں یہ رمضان کے 30 دنوں کے بعد پورے سال کے 11 مہینے یہ نوافل کے جو دن ہیں، شوال سے لے کر پھر شعبان تک پورے 11 مہینے یہ نوافل کے ایام ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایام جو 11 مہینوں کے چلتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 موسم لگا دیے ہیں: موسم گرما، موسم بارش، موسم سرما، ہے نا؟ اب موسم گرما میں تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن موسم سرما جو ہے بالکل ٹھنڈے دن ہوتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردہ، کہ ٹھنڈ میں، سردی میں، موسم سرما میں روزہ رکھنا یہ جو ہے بیٹھا بٹھایا نفع ہے، بالکل ہلکا پھلکا، بالکل ٹھنڈا نفع ہے۔ آدمی بیٹھے بٹھائے جو ہے اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ضعیف ہے، پھر بھی تجربہ یہ ہے کہ جتنا آسان روزہ موسم سرما کا ہوتا ہے اتنا آسان روزہ موسم گرما کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رکھنے والے عادی حضرات جو نفل روزے کے عادی ہے، نہ سرما دیکھتے ہیں، نہ گرما دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ بہار دیکھتے ہیں۔ ہر موسم میں وہ جو ہے اللہ سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ شیطان ہم سے جڑا ہوا ہے، ہم اللہ سے
جڑے ہوئے ہیں. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم کس کے پیچھے لگ جائیں؟ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم اللہ کے پیچھے لگ جائیں، اللہ کا دامن تھاپیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا پڑھے، آگے پڑھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ حبل اللہ ایک جگہ ہے، لیکن ایک جگہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. حبل اللہ تو ہے ہی قرآن میں، ایک جگہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بھی ہے. یعنی ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو، ایک جگہ ہے کہ تم اللہ کو پکڑ لو. اللہ کو پکڑ لو. پکڑنے کا مطلب کیا؟ اللہ کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فرائض میں اور ہمارے نوافل میں ہم اللہ کو نہ چھوڑیں، اللہ کو نہ چھوڑیں، ہر موسم میں پکڑے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو موسم سرما ہے، موسم سرما بالکل جو ہے ٹھنڈا موسم، اتنا آسان، اتنا سہل. اس کے مقابلے میں موسم گرما، یہ روزے کی جو فضیلت ہے، ایک فضیلت تو آپ نے سن لی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے اس کا اجر و ثواب دے گا. دوسری فضیلت روزے کی یہ ہے، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو، اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک پہنچایا ہے پیغام کہ روزے دار کی دو خوشیاں ہیں. روزے دار کی دو خوشیاں ہیں. یہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. اب یہ ٹھنڈ کے موسم میں، سرما کے موسم میں افطار کرنا جو ہے، روزہ افطار کرنے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. 1 گھنٹہ اور بھی لیٹ کرو، روزہ کھولو، تب بھی ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن موسم گرما میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے بھائی، ابھی 15 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے. ارے وہ موسم گرما میں جو ہے ٹائم کو جو ہے ٹک لگا دیا ہے گھڑی پر کہ کب غروب ہوگا سورج، کب ٹائم ہو جائے گا، کب میں افطار کروں. موسم گرما کی جو افطار کا جو خوشی ہے بندے کو، اس کو یاد کریں ہم. نبی فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کی دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، یہ خوشی بندے کو اس کے افطار کے ٹائم ملتی ہے. ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ کون سے زمانے میں، کون سے موسم میں؟ گرما میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے بندے کو، پانی پی کر، کھجور کھا کر، ٹھنڈا جو ہے حلق سے اتارتے ہوئے جو خوشی ہوتی ہے، اس کی جو ہے ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، بندہ چاہتا ہے گرما میں کہ بس ٹھنڈا پانی پیتا رہوں. کھانے سے پہلے وہ پانی پیے گا، جوس پیے گا، پانی پیے گا، یہ پیے گا، وہ پیے گا، ٹھنڈا پیتا رہے گا. تو یہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ، یہ خوشی افطار کے وقت کی ہے. اور دوسری خوشی وہ فرحت عند لقاء ربہ، یہ دنیا کی خوشی، افطار کے وقت کی خوشی، یہ وقتی خوشی ہے. یہ وقت کی خوشی ہے. یعنی افطار کا ٹائم ہوا، بندہ کھا لیا، پی لیا، حلق سے اترتے ہی جو ہے پیٹ میں چلا گیا کوئی بھی، چاہے پانی ہو یا مشروب ہو یا کوئی غذا ہو، وہ خوشی ختم. لیکن رب العالمین کا کرم دیکھیے، رب العالمین کی مہربانی دیکھیے، رب العالمین کی جو ہے دینے کی عطا دیکھیے، اس کے دینے کا جو ہے انداز دیکھیے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزے دار کی دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو ملاقات کے ٹائم جو خوشی ہوتی ہے اس کو، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. رب العالمین سے ملنے کی، ملاقات کی خوشی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ روزے دار رب سے ملاقات کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خوشی بہت بڑی ہے کہ نہیں ہے؟ رب العالمین سے ملاقات کی خوشی بڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے خالی زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری مخلوق میں، پورے خلائق کے درمیان میں، پوری کائنات میں جتنے آدم سے لے کر ایدم تک
جتنی مخلوق پیدا ہوئی تھی مر گئی تھی، جو قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے روزے داروں کو پکارے گا، پوری پبلک میں، پورے خلائق میں، پورے انسانوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین آواز دے گا۔ کیا آواز دے گا؟ این الصائمون۔ وہاں نمازیوں کو آواز نہیں دے گا، حاجیوں کو آواز نہیں دے گا، ہم ایک حج کر لیے اب لگا دیتے ہیں کارڈ میں الحاج الحاج حضرت مولانا فلاں فلاں بول کے حاجی کا نام پہلے لگاتے ہیں۔ حج ہم نے کیسے کیا ہے، کتنا قبول ہوا، کتنا نہیں قبول ہوا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہم کو جو اس کی فکر نہیں ہے، پہلے نام آ جائے، پہلے نام آ جائے۔ بیٹے کی شادی کا رخا چھپاتے ہیں، جا کے پریس میں بیٹھتے بیٹھے لکھو الحاج عبد الغنی صاحب، الحاج فلاں صاحب، یعنی الحاج پہلے لکھاتے ہیں۔ ایک حج کر کے جو ہے اپنا جو ہے زندگی میں الحاج کا ٹائٹل لگا لیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کو نہیں پکارے گا، نمازیوں کو نہیں پکارے گا، زکوٰۃ دینے والوں کو نہیں پکارے گا، کس کو پکارے گا؟ این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ اب روزے دار جو حقیقت میں روزے دار تھے دنیا میں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل والے، نفل روزے دار جو تھے، وہ جو ہے بہت خوش ہو کر، بہت ہی شاداں فرحاں مسکراتے ہوئے، کہاں سے آواز ان کو پہنچ رہی ہے، پورے میدان محشر میں، وہاں سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آئیں گے اللہ رب العالمین، خوش ہو جائیں گے کہ اللہ ہم کو بلا رہا ہے، اللہ ہم کو بلا رہا ہے، وہ آ جائیں گے سامنے۔ فَيُقَالُ، ان روزے داروں سے کہا جائے گا ادخلوا من باب الریان، اے روزے دارو تم باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ باب الریان سے روزے داروں کو داخلے کا آرڈر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ خوشی نصیب فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، آمین سے پہلے ہم کو جو ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے پہلے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، روزہ چند گھنٹوں کی تکلیف ہے، یہ روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، روزہ مجاہدہ چاہتا ہے، روزہ جو ہے شیطان سے لڑنا چاہتا ہے، روزہ اللہ کو منوانا چاہتا ہے۔ تو چند گھنٹوں کی تکلیف اٹھا لے، تکلیف جو ہے روزے دار کی تکلیف جو ہے جو تھی اس کو خاص طور پر گرما میں، وہ تکلیف جو ہے ضائع ہو جائے گی، تکلیف چلے جائے گی، افطار کرے روزے کی تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اجر باقی رہ جائے گا۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے ہماری نگاہ اس پر ہونی چاہیے، ہماری نگاہ اس پر ہونی چاہیے کہ دنیا کی ہر تکلیف، ہر مصیبت یہ وقتی ہوتی ہے۔ مصیبت اور تکلیف بندے کی زندگی میں لمبی نہیں ہوتی ہے، لانگ نہیں ہوتی ہے۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا آنا ہے، ہر رات کے بعد دن کا آنا ہی آنا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سورج کو طلوع ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر غم کے بعد خوشی حاصل ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ہی جگہ فوراً فرمایا، دو بار فرمایا ہے، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد راحت ہے۔ روزے کی تکلیف کو ہم جو ہے تکلیف سمجھیں لیکن برداشت کریں۔ روزہ صبر چاہتا ہے، روزہ صبر چاہتا ہے، روزہ احتساب چاہتا ہے کہ آدمی کی نگاہ احتساب پر ہو، یعنی اجر کی طرف اس کی نگاہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو یہ رمضان کا ثواب تھا، رمضان کے روزوں کا معاملہ تھا۔ غیر رمضان میں بھی جو بندہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، نفل روزہ بھی ثواب کی نیت سے رکھے، تو بشارت کیا ہے؟ سب سے پہلی بشارت اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے اس کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ دوسری بشارت
کل قیامت کے دن رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تیسری بشارت روزے دار کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ رکھا ہے۔ پیمانہ کیا رکھا ہے؟ تم تھوڑا عمل کرو، میں تم کو جو ہے اس کا 10 گنا دوں گا، 10 گنا سے 700 گنا کروں گا، 700 سے بے حساب کروں گا، 700 سے بے حساب کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو پیمانہ رکھا ہے، اس پیمانے کو ہم یاد رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفل روزے شوال سے لے کر شعبان تک کتنے روزے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ جو ہے نفل روزوں کو رکھنے کی پہلے نیت کر لیں۔ پہلے نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اب سے جو ہے اس کی پابندی کروں گا، اس کا اہتمام کروں گا۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے، چند روزہ بھی نہیں ہے بلکہ چند گھنٹوں کی ہے، چند منٹوں کی ہے۔ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹیک ہوا، ختم ہو گئے تو دنیا ختم۔ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جوان کا، نہ بچے کا، نہ بوڑھے کا، نہ مرد کا، نہ عورت کا، کسی کے جو ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی ہم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کی، اس کے بعد کیا پڑھ گیا ہے؟ جنازہ پڑھ گیا ہے، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھ گیا ہے۔ اب جس کی پڑھ گیا ہے اس کی زندگی ختم، اس کے اعمال کا دروازہ بند، ثواب کا دروازہ بند ہو گیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دی ہے، راحت دی ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اس کو جو ہے اعمال میں لگائیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ نفل روزوں کی تفصیل رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ایک بندہ مسلمان رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے، 30 روزے رکھتا ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ شوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے ختم کر کے شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ پہلے یہ طے کریں کہ رمضان کے 30 دن کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان کے 30 دن کا ثواب کتنا ہے؟ ایک روزے کے بدلے دیکھیں انعام ہے، بعد میں سوالات ہوں گے، سوالات ہونے والے ہیں، صحیح جواب دینا۔ یعنی بندہ ایک روزہ رکھے گا اس کو 10 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ رمضان کا ایک روزہ، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ 10 روزوں کا۔ 30 روزوں کا ثواب کتنا ملے گا؟ کتنے ہوں گے؟ حساب میں آپ لوگ کچے ہیں نا؟ ہاں صحیح ہے، 30 دن کے روزوں کا ثواب 300 پکے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، حضور فرماتے کہ جو بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزہ رکھے گا، پہلی شوال کو چھوڑ دیں، عید کا دن ہے، عید کا روزہ چھوڑ دیں، دوسری شوال سے لے کر آخری شوال تک چاہے مسلسل رکھیں یا ایک دن 2 دن 3 دن کر کے 6 روزے پورے کر لیں، جیسے بھی کرے، شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنا ہے۔ حضور فرماتے کہ جو بندہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سال کے کتنے دن ہیں؟ ہاں 365۔ سنیں 365 مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اب رمضان کے تو 30 دن کے کتنے روزے ہو گئے؟ 300 ہو گئے۔ اب 6 روزوں کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 60 ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 360۔ اب کتنے بڑھ رہے ہیں؟ دن کتنے بڑھ رہے ہیں؟ یہ فرق ہے، انگریزی عربی کی جو ہے 360 دن، عربی کے 360 دن، انگریزی کے 365 دن، 365 دن۔ اصحاب کہف جو تھے نا، آپ نے سنا، واقعہ سنا ہے نا، کہف کے لوگ کتنے تھے وہ لوگ؟ یا 7 تھے، 8واں کتا تھا،
یا 5 تھے، چھٹا کتا تھا، جو بھی تھا، میرے کہا 7 کی تعداد جو زیادہ حدیث سے جو ہے پکی ہے. 7 تھے اصحاب کہف. وہ غار میں جو سو گئے تھے، کتنے سال سوئے تھے؟ کتنے سال سوئے تھے؟ 309. ہاں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے 300 میاں. نہیں، وہ تیسرا بات کہتا ہے. وہ پہلے کہتا ہے کہ 300، پھر زیادہ 9 سال، 309 سال. یہ 300 جو ہے چاند کے حساب سے، اور 309 جو ہے یہ سورج کے حساب سے، سورج کے حساب سے. انگریزی حساب سے 309، چاند کے عربی حساب سے 300. تو یہ فرق ہے دونوں کا. تو میرے کہ جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کان کصیام الدہر، اس کو پورے زمانے کے روزوں کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سال بھر کے روزے ملے گا، سال بھر کا ثواب ملے گا، بلکہ پوری زندگی بھر کے اس کو ثواب ملے گا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی زندگی بھر کا ثواب کیسے؟ اگر وہ ہر سال رکھتا ہے، مرنے کے سال تک ہر سال رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر سال وہ جو ہے 30 دن اور 6 دن ملا کے رکھتا ہے. اس لیے اس کی زندگی بھر کے جو ہے وہ 36 روزے چلتے رہیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو پورے زمانے بھر کا ثواب ملے گا. یہ فضیلت ہے 6 شوال کی. یہ 6 شوال جو ہے نفل روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، مستحب ہیں، لیکن فضیلت جو ہے ان کی فضیلت کتنی ہے؟ فرض روزوں کے برابر ہے. ان شوال کے 6 روزوں کی فضیلت فرض روزوں کے برابر ہے. اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں. کبھی بھی جو ہے فرض شوال کے 6 روزوں کو زندگی میں مس نہ کریں. نہ ہم مس کریں، نہ ہمارے گھر والے مس کریں. بیوی کو جو ہے تاکید کرے، بچوں کو تاکید کرے، بچوں کو ٹرین کرے، بچوں کو جو ہے آمادہ کرے، بیوی کو آمادہ کرے. اب ہم یہاں رہیں لیکن ٹیلی فون کے ذریعے ان کو بھی جو آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی تم شوال کے 6 روزہ رکھو، اور نگرانی کرے، پوچھتے رہے کہ تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا ہے، آج سحری کھائے کہ نہیں کھایا ہے، آج کا تمہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے. یہ پوچھتے رہے ان سے. ایسا نہیں کہ بول کے چھوڑ دیں، نہیں، پیچھے پڑ جائیں بیوی بچوں کے، تاکہ ان کو بھی جو ہے ان کو بھی ٹریننگ حاصل ہو جائے. یہ پہلے نفل روزے ہیں شوال کے. دوسرے نفل روزے شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذی القعدہ. اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ ذی الحجہ. ذی الحجہ میں یوم عرفہ ایک آتا ہے نا، حج کا دن. حاجیوں کے لیے عرفات کا میدان ہے، حاجیوں کا. غیر حاجیوں کے لیے عرفے کا دن ہے. عرفے کا جو دن ہے یوم عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ عرفے کا 1 روزہ رکھے گا، عرفے کا 1 روزہ رکھے گا، اس کو 2 سال کے برابر ثواب ملے گا. 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. یا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 سال کے گناہ، پچھلے سال کے بھی، اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوافل کو رکھ کر جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے یوں سمجھے کہ خزانہ دے دیا ہے ہمارے ہاتھ میں کہ تم استعمال کرو، خزانے کو حاصل کرو. خزانہ دور رکھا گیا ہے. اب ہم جا کے جو ہے اچک کے اس کو جو ہے حاصل کرنا، لینا جا کے. ہماری نگاہ اس خزانے پر ہونا چاہیے کہ مجھے وہ حاصل کرنا ہے. تو عرفے کے 1 روزے کا ثواب، پچھلے سال کے گناہ، پچھلے پورے سال کے گناہ، اور آئندہ کے پورے سال کے گناہ. 2 سال کے گناہوں کی معافی 1 روزے کے برابر. یہ ہو گیا. اس کے بعد محرم آئے گا. محرم عربی مہینوں کا جو پہلا مہینہ ہے. محرم کی 10 تاریخ کون سا دن ہے؟ یوم عاشورہ. یوم عاشورہ یہ عاشورے کا 10ویں عاشورے کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ
رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا. رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے روزے کی فرضیت کو ختم کر کے اس کو نفل رکھ دیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ عاشورے کا ایک روزہ رکھے گا یا 9ویں کا اور 10ویں کا 2 روزے رکھے گا اس کو 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. تو یہ نوافل کی تیسری قسم ہے. پہلی قسم کون سی تھی؟ شوال کے 6 روزے. دوسری یوم عرفہ. تیسری یوم عاشورہ. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا، یعنی 3 ہو گئے. دوسرے چوتھی جو ہے نفلوں کی تفسیر. چوتھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. ہر مہینہ 3 روزے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کا احادیث میں جن الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے اس روزے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی. ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے. کون خلیل تھے ان کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص جو ہے حکم دیا. ابو ہریرہ، ابو الدرداء، ابو ذر، یہ مختلف حالات میں، مختلف واقعات میں، مختلف اوقات میں جو ہے الگ الگ اللہ کے نبی نے ان تینوں کا نام لے کر کہا اوصیکم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی وصیت تھی، اسی لیے وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کی ہے. کن باتوں کی؟ 3 باتوں کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو 3 باتوں کی وصیت کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلی وصیت یہ ہے کہ ان اصلی صلاۃ الضحیٰ، مجھے نبی نے یہ وصیت کی ہے کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں روزانہ. چاشت کی نماز کون سی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے تک بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی. جو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں فوراً 10-15 منٹ کے بعد، وہ اشراق کی نماز ہے. اس کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض نے جو ہے اشراق کو چاشت کو دونوں کو ملا کے جو ہے رکھ دیا ہے. اگر کوئی اشراق میں پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ چاشت بھی ہو جائے گی. چاشت کی نماز اس کی ہو جائے گی. تو نبی نے صحابہ کو یہ وصیت کی ہے کہ تم چاشت کی نماز کبھی نہ چھوڑنا. چاشت کی نماز کبھی نہ چھوڑنا. اس نماز کی 2 فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل عمرے کا اور ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 360 صدقے کا ثواب دے گا. 360 صدقوں کا ثواب دے گا. روزانہ پڑھے، روزانہ عمرہ اور حج کرے، روزانہ 360 جو ہے صدقے کرنے کا ثواب کمائے روزانہ. اب جو بندہ روزانہ پڑھے گا یہ نماز تو کاؤنٹ کر لے مہینے میں کتنے بنتے ہیں، کتنے صدقے ہوتے ہیں، کتنے حج اور عمرے ہوتے ہیں، سال کے کتنے حج اور عمرے ہوتے ہیں، سال کے کتنے صدقے ہوتے ہیں، کاؤنٹ کر لیں. اور اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنے محروم ہو رہے ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں. اب تک اگر نہیں پڑھے ہیں تو یہ چاشت کی نماز اگر نہیں پڑھے ہیں کتنا ہم محروم ہو گئے ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کل سے یہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. سورج جب نکل جائے گا تو اس کے 10 منٹ کے بعد سے ظہر کی نماز سے پہلے تک پڑھنا ہے. لیکن فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے. جو بندہ فجر کو اٹھے گا تو وہ جو ہے کم سے کم وہ پڑھ سکے گا. جو فرض کو ہی گول کرے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ نوافل کو بھی گول کر دے گا. جب وہ بھی گول ہے یہ بھی گول ہے تو
فرض بھی گول ہے، نفل بھی گول ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ زمین گول، آسمان گول، سب ستارے گول گول. ہاں زمین بھی گول، آسمان بھی گول، سب ستارے گول گول. تو ایسا گول نہ کرے، فرائض کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے نوافل کی بھی ہم کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے گا. تو پہلی وصیت نبی کی یہ تھی کہ ہم ضحیٰ کی نماز پڑھیں. دوسری وصیت اللہ کے نبی نے یہ کی ہے کہ ہر مہینہ 3 روزے رکھیں. ہر مہینہ 3 روزے رکھیں. بعض روایتوں میں چاند کی 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا، 13ویں 14ویں 15 کا روزہ ہر مہینہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے ان صحابہ کرام کو وصیت فرمائی ہے. بعض روایتوں میں جو ہے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 13 14 15 کا جو ہم جو ہے ایک بیس بنا لیں، اس کو ایک ٹارگٹ کر لیں تاکہ وہ کنٹینیو جو ہم اس کو رکھ سکیں. تیسری وصیت نبی نے یہ کی ہے کہ ہم بغیر وطر کی نماز پڑھے نہ سوئیں. وطر کی نماز پڑھے بغیر سونا گناہ ہے. وطر کیا ہے؟ نوافل میں واجب کا درجہ رکھتی ہے. نوافل میں، نفل نمازوں میں واجب کا درجہ رکھتی ہے. اس لیے وطر کی نماز چھوڑ کر نہ سوئیں، لازماً پڑھیں. مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں پڑھیں. عشاء کی نماز کو فوراً نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے لازماً وضو کریں، وطر کی نماز پڑھیں اور سو جائیں. بغیر وطر کی نماز پڑھے کہ نہ سوئیں. تو نوافل کی چوتھی قسم کون سی ہے؟ ہر مہینے کے 3 روز. یاد رکھیں، بھولنا نہیں اس کو. کون سے روز ہے اس کے؟ 13 14 15. نوافل کی پانچویں قسم وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ہر ہفتے 2 روزے. ہر ہفتے 2 روزے. میں آپ کو لا رہا ہوں شوال کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، محرم کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے. اور آخری میں 5ویں قسم کون سی ہے؟ ہر ہفتے کے 2 روزے. مہینے کے 3 روزے، ہر ہفتے کے 2 روزے. ہر ہفتے کے 2 روزے کون سے ہیں؟ ایک سوموار کا روزہ، دوسرا جمعرات کا روزہ. یہ جو 2 روزے ہیں پیر اور جمعرات کے، ان کی فضیلت دیکھیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. ہر بندے کے اعمال سوموار کو اور جمعرات کو اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. یعنی ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو بندے کے اعمال، جمعرات سے لے کر سوموار تک بندے نے کتنے اعمال کیے ہیں وہ اٹھائے جائیں گے جمعرات کے دن. پھر جمعرات سے لے کر سوموار تک جتنے دن گزرتے ہیں یہ اعمال اٹھائے جائیں گے سوموار کو. سوموار کی صبح میں فجر کی نماز کے بعد، جمعرات کی صبح میں فجر کی نماز کے بعد ہر بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. اعمال پیش کیے جائیں گے کس کے پاس؟ رب العالمین کی بارگاہ میں. اللہ کے پاس ہماری پوری فہرست جائے گی، کتنے فرائض ہم کیے ہیں، کتنے فرض پڑے ہیں، کتنے نوافل کیے ہیں، کتنے عمل کیے ہیں، کتنے صدقہ و خیرات کیے ہیں، کتنے جو ہے ہم اچھے نیک کام کیے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں. ہماری یہ 4 دن کی 3 دن کی جو اعمال کی لسٹ ہے وہ پیش کی جائے گی سوموار کو اور جمعرات کو پیش کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں، میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے. وَأَنَا صَائِمٌ. اس حال میں میرے اعمال پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی جب پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد بندے کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے تو بندہ اگر اس وقت روزے سے ہے تو حالت روزہ میں اس کے اعمال جائیں گے. فضیلت ہے کہ نہیں؟ اس کی فضیلت ہے نہیں؟ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟
ہاں یعنی ہر 2 دن، ہر ہفتے کے 2 دن ہمارے حالت میں روزہ میں اعمال پیش کی جائیں گے۔ اگر ہم پیر کا جمعرات کا روزے کا جو ہے ہم اہتمام کریں تو یاد رکھیں اس سے ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ بلکہ انقلاب کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، عمر میں برکت دے گا، اعمال میں برکت دے گا، اوقات میں برکت دے گا، نیکیوں میں برکت دے گا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی طاقت اور توفیق دے گا، اور ایک قسم کی خوشی دے گا۔ بندہ دل سے اندر سے خوش ہوتا رہے گا کہ چلو اللہ رب العالمین کے پاس میرے اعمال حالت روزہ میں جا رہے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ پیر اور جمعرات کے روزوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جب یہ روزے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گے تو وہاں منظر کیا ہوگا؟ وہاں منظر یہ ہوگا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین یوم الخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب ہمارے اعمال آسمان پہ جا رہے ہیں تو دروازے کھلے ہوئے جنت کے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہاں مرا تو فوراً وہاں جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہم کو؟ ہاں رکھنا ہے نہیں چھوڑنا ہے؟ کب سے رکھنا ہے؟ اگلی پیر سے۔ آج تو جمعہ ہے نا، ہاں نیت کرے، دل میں نیت کرے۔ اگر میں کہوں گا بھائی ہاتھ اٹھاؤ کون کسی نے نیت کی ہے تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ راز کا عمل ہے۔ نماز آدمی جب پڑھتا ہے نا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کو جاتا ہے تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی حج کو گیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے علاوہ تیسرے کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ کون روزہ رکھے گا پیر کا۔ کیوں؟ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اس راز کو راز رکھے اور ایسا چھپا کے روزہ رکھے کہ آپ کی بیوی کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور رکھنے والے رکھے ہیں۔ کتابوں میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ بندہ جو ہے کام کرتا تھا موچی کا۔ کیا کام کرتا تھا؟ موچی مطلب جوتا سینے والا۔ نہ کوئی عالم فاضل، نہ کوئی بڑا علامہ محدث، نہ کوئی بہت پڑھا لکھا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ انجینئر، کوئی ڈگری نہیں اس کے پاس۔ کام کیا کرتا تھا وہ؟ جوتا سینے والا، لیکن تھا بڑا نیک۔ اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، عربی کتابوں میں، عربی کا واقعہ ہے کہ اس نے جو ہے 30 سال روزے رکھے۔ 30 سال اس نے روزے رکھے، پیر کے اور جمعرات کے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا اس نے۔ اس کی بیوی کو خبر نہیں تھا کہ اس نے روزہ ہے، اتنا اس نے چھپایا تھا۔ بیوی کو اس کی پتہ نہیں تھا کہ آج کا اس کا روزہ ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ آپ سوچیں گے بھائی بیوی کو پتہ نہیں تو اب کس کو پتہ ہوگا، ہے نہیں؟ یعنی سب سے رازدار جو ہے وہ بیوی ہوتی کسی کی زندگی کی، اسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے جو اپنا روزہ چھپایا ہے بیوی سے بھی، کہتے ہیں کتابوں میں یہ آیا ہے کہ وہ چاہے سحری کھائے نہ کھائے، سحری کھائے نہ کھائے، سحری میں جو ہے خوب کھانا، خوب اچھے بہترین بنا کے جو ہے مرکب غذائیں کھانا، وہ کمال نہیں ہے۔ سحری میں آپ جو ہے 3 کھجور کھا لیں اور اتنا پانی پی لیں بس، ہر موسم میں، کوئی بھی موسم ہو، 3 کھجور اور یہ پانی۔ حدیث میں آتا ہے نعم السحور التمر، نعم السحور التمر، بہترین سحری کون سی ہے؟ کھجور ہے۔ تو وہ بندہ کھجور کھاتا تھا خاموشی سے، اب بیوی سو رہی ہے، اٹھا، اٹھ کے 3 کھجور کھا لیا، بازو رکھا ہوا ہے، اور پانی پی لیا، اور جو نیت کر لیا، فجر کی نماز کو چلا گیا۔ فجر کی نماز کا بیوی نماز کو اٹھ کے جو ہے اپنا جو ہے شوہر جو ہے نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کر کے جب کام پہ نکلتا تو بیوی اٹھ کے اس کے لیے جو ہے ناشتہ اور دوپہر کا تیار کرتی، کر کے توشہ اس کو دے دیتی۔
टिफिन उसको थमा देती, टिफिन ले लेता लेकिन काम पे निकल जाता, काम पे निकलता, निकल के काम दुकान खोलता अपना काम शुरू करता। अगर कोई मुस्तहिक आता तो उसको नाश्ता खिला देता, दोपहर में कोई अगर मुस्तहिक मिलता तो उसको दोपहर का खाना खिला देता। देखिए हालत रोज़ा में सदका और खैरात भी हो रहा है, हालत रोज़ा में रोज़े को छुपा भी रहा है। जब शाम में पहुंचता है घर तो इफ्तार के बाद, इफ्तार के टाइम पे घर दुकान पे रोज़ा खोल लेता है, उसी खजूर और उसी पानी से, खामोशी से, और जो है नमाज पढ़ के इशा की घर जाता है। अब बीवी जो है शाम का पकाई हुई थी, जाके बैठ के खा लेता है, खा लिया पी लिया, दुआएं पढ़ लिया, फिर जैसे हो गया। इस तरीके से अपने रोज़े को छुपा छुपा के 30 साल उसने गुजार दिए, 30 साल। अब पता नहीं वो 30 साल के बाद मरने की उसी हालत में मर गया, किसी को, 2 साहबा को किसी को पता लगा मेरे को ये वाक़या जो है ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उसका राज खोल दिया। राज ऐसे खोला कि आज जो भी यहाँ का अरब आलिम उसको, इस वाक़े को रोज़े की फजलत पर बयान करता है ना, तो इस वाक़े को बयान करता है। यहाँ का हर आलिम उस वाक़े को बयान करता है कि वो ऐसे छुपा के रोज़ा रखता था। आज हम क्या करते हैं, रोज़ा रख के तो ये 10 को बोलते हैं ये हमारा रोज़ा था, ये कल का, आज शाम का हमने पानी हमने ये किया है वो किया है। नहीं, कभी भी नेकियों को जो है नुमाइश ना करें, नेकियों को जो है दिखावे में ना रखें, छुपाएं हर काम। तो ये रोज़े की दूसरी फजीलत है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, हर उस बंदे की मग़फ़िरत हो जाती है, हर उस रोज़ेदार की मग़फ़िरत हो जाती है जिसने शिर्क ना किया होगा, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया होगा। याद रखें, आमाल के लिए शिर्क से बचना ज़रूरी है, अमल के कबूल होने के लिए शिर्क से बचना ज़रूरी है। कितने फजीलतें हो गए? 2 हो गए। तो ये पीर और जुमरात, सोमवार और जुमरात की ये 2 फजीलतें हो गई। तो इस तरीके से नफिल रोज़ों की कितनी किस्में हो गई? कितनी किस्में हो गई? हाँ, 4 वाले सो रहे हैं, 5 वाले जाग रहे हैं, है नहीं? 5 वाले जाग रहे हैं। नफिल रोज़ों की 6ठी किस्म, हाँ, या बस कर दूं, खत्म करूं? 6ठी और आखिरी किस्म या 10 पूरे करूं? 6ठी और आखिरी किस्म 10 नफिल रोज़ों की। 6ठी और आखिरी किस्म नफिल रोज़ों की ये है, जैसे मैंने बताया शव्वाल के रोज़े, अरफे का रोज़ा, मुहर्रम का, आशूरे का रोज़ा, और हर महीने के 3 रोज़े और हर हफ्ते के 2 रोज़े, ये है ना, ये तो दिन और महीने तय हैं, ये दिन और महीने तय हैं। शव्वाल से लेकर शाबान तक दिन और महीने तय हैं। लेकिन 6ठी किस्म वो है कि इसमें ना दिन तय है ना महीना तय है, ना दिन तय है ना महीना तय है। कोई भी शख्स इन महीनों को छोड़कर, शव्वाल के 6 रोजे छोड़कर, अरफे का 1 रोजा छोड़कर, मुहर्रम के 2 रोजे छोड़कर, महीने के 3 रोजे छोड़कर, 13वीं 14वीं 15वीं का छोड़कर, और पीर और जुमरात का छोड़कर, किसी और दिन, कोई भी दिन अल्लाह के लिए रोजा रखता है। ये आखिरी जो बात मैं कर रहा हूं ना, बहुत गौर से सुनना है। जो बंदा फी सबीलिल्लाह रोजा रखता है, इन 5 किस्मों के बाद, कोई भी रोजा, हाँ, कोई भी रोजा रखता है। अब मसलन जो है जुम्मा है, जुम्मा को तो नहीं रख सकते, हफ्ता है, हफ्ते को भी जो है बाद इसमें मना किया गया है। इतवार का रोज़ा है, मंगल का रोज़ा है, बुध का रोज़ा है। तो ये जो रोज़े हैं, हुजूर फरमाते हैं कि हदीस सुने, आप हदीस सुने, बहुत अहम हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यसूम यौमन फी सबीलिल्लाह, कि जो बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखेगा, जो बंदा, ये 5 किस्म से हटकर जो बंदा अल्लाह के लिए
ایک دن کا روزہ رکھے گا، ایک دن کا روزہ رکھے گا، الا باعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دے گا۔ ایک روزے کا ثواب 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دوری نصیب ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب 70 چھوڑے آپ، ایک سال کی بھی دوری مل گئی تو کافی ہے نہیں؟ ایک گھنٹے کی دوری مل گئی تو بھی کافی، وہاں تو 70 کہا جا رہا ہے۔ 70 خریفاً، ایک دن کا نفل روزے کا یہ فضیلت ہے۔ جب نفل روزوں کی اتنی فضیلت ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے زندگی میں کبھی نفل روزوں کو مس نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں نیت کر لیں، اللہ جو ہے ہم کو ہمت و طاقت دے گا۔ شیطان ڈرائے گا، اے کمزور ہو جاؤ گے، تابان ہو جاؤ گے، کمزوری آ جائے گی کمزوری، کوئی بات نہیں، کمزوری آ جائے گی، کھجور کھائیں طاقت آئے گی، اور فروٹس کھائیں طاقت آئے گی، یعنی طاقت کی غذائیں بھی کھاتے رہے اور روزے بھی رکھتے رہے، ہے نا؟ جیسے کہ ایک چیز میں سات الضحیٰ جو ہے، ہاں، جیسے کہ اس میں ایک حدیث میں ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا رہے اور 15 منٹ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھے، پھر حج اور عمرے کا ثواب ہے کہ فجر سے لے کے بیٹھنے کا؟ حدیث میں تو وہی الفاظ ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور وہیں بیٹھا رہے، سورج نکلنے تک اذکار کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، سورج نکلنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد جو ہے پھر اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھے، تو اس کو جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن علماء کرام نے، خاص طور پر یہاں کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو مجبوری ہو وہاں سے نکلنے کی، کسی بھی کام سے، کسی بھی ضرورت سے، تو وہ اٹھ کر جو ہے گھر جائے یا کہیں بھی جائے، لیکن وہ ذکر اذکار کرتا بھی رہے، ذکر اذکار اپنے صبح کے اذکار پورے کر لے، پھر جو ہے سورج نکلنے کے بعد وہ لازماً کہیں بھی رہے نماز پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، یا کہیں بھی پڑھے نماز پڑھ لے۔ یہ رکعتوں کی جو تعداد ہے، یہ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ہے، 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت ہے۔ بی بی عائشہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 رکعت جو اہتمام سے پڑھتے تھے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ 2 رکعت اشراق کے ہو گئے، 2 رکعت چاشی ہو جائے، اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اشراق کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھ لے، 9 10 11 بجے جو ہے 2 رکعت اور پڑھ لے، تو آپ کو جو ہے دونوں نمازوں کا جو ہے ثواب مل جائے گا، نبی کی سنت کا بھی عمل مل جائے گا آپ کو، اور پھر جو ہے زندگی بھر کا ہمارا جو ہے یہ نفع کا سودا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد۔